چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ جی ہاں، کیوں نہ ہو پیارا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اور جس کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص ہوئے جو قرآن پاک کو سیکھے اور اس سے سکھائے۔ تو سیکھنے اور سکھانے والوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہتر لوگ قرار دیا ہے۔ تو آئیے آپ بھی شامل ہو جائیے ان بہتر لوگوں میں، آپ بھی آ جائیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ جی ہاں، جو دیکھ رہے ہیں، جہاں دیکھ رہے ہیں، آپ آ جائیے اور قرآن پاک کو سیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے، پڑھ لیجئے، کیونکہ قرآن پاک کا جب ایک حرف پڑھا جاتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کب ملیں گی؟ جب آپ درست پڑھیں گے، تجوید و قرات کے مطابق پڑھیں گے۔ تو آ جائیں جلدی اور قرآن پاک کو درست کر لیجئے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی قریب آ جائیے۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہم سورۃ النبا آیت نمبر 38 کو پڑھیں گے، اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم ایک وقت آئے گا آپ بھی درست قرآن پاک پڑھنے والوں میں ضرور شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم 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 یقوم الروح یقوم الروح یقوم الروح۔ یقوم الروح۔ اچھا، بعض بچے ہو پڑھ رہے ہیں، بعض بچے ہو پڑھ رہے ہیں، یا ہا کمزور ادا کر رہے ہیں، تھوڑا ہا کلیئر۔ یوم یقوم الروح یوم یقوم الروح والملائکۃ، والملائکۃ، مد کو کھینچنا ہے، دیکھیں بڑی مد نظر آ رہی ہے، والملائکۃ والملائکۃ صفا
صفا صفا، صفا جب وف کریں گے تو صفا اور ملائیں گے تو صفا لا یتکلمون، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم وف کر رہے ہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا گڈ، یوم، واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، اور میم پر زبر، میم کی زبر کو کھینچنا نہیں۔ میم کا مخرج کیا ہے یاد رکھ لیں، با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا تر حصہ، اور میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ۔ جب دونوں ہونٹوں کو خشک حصے سے ادا ہوتا ہے کون سا حرف؟ میم۔ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے ملتے ہیں، ادا ہوگا میم۔ دونوں ہونٹوں کا تر حصہ ملے گا، ادا ہوگا با۔ کہاں ہے با؟ یہاں پر با نظر آ رہا ہے، یہ ہے با، ٹھیک ہے نا؟ تو با کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے۔ میم ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے، یاد رکھنا۔ یقوم الروح، یہاں پر زبر، یا کو نہیں کھینچیں گے، قو، قاف واو پیش، قو، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، ایک الف کھینچنا ہے۔ قاف کا مخرج بتا دیتا ہوں، قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، قاف، قاف، اور کاف کا مخرج یہاں کاف بھی آ رہا ہے، دیکھیں، پھر یتکلمون میں بھی کاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، اور قاف، یہ بھی قاف ہے، یہ بھی قاف ہے۔ قاف کا مخرج زبان کی جڑ، تالو کا نرم حصہ، یاد رکھنا ہے۔ قاف اور کاف کو کہتے ہیں حروف لہویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ، کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ۔ جی ہاں، حروف لہویہ۔ جب ایک حرف ہوگا تو حرف، اور جب زیادہ ہوں گے تو حروف، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ اور میم کو را سے ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھیں گے، الف لام را، یہ الف لام لکھنے میں آئے گا، یہاں پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ میم کو ڈائریکٹ را سے ملائیں گے، را پر تشدید ہے، ذرا رک کر بھی پڑھنا ہے، را پر پیش بھی ہے، پر بھی پڑھیں گے، موٹا کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ ہے۔ ہا، ہا ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، ہا اور عین حلق کے درمیان والے حصے سے، حمزہ اور ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے، یاد رکھنا ہے۔ ان سب کو کہتے ہیں حروف حلقی۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی۔ گڈ۔ والملائکۃ میں واو کو لام سے ملائیں گے مگر لام کو ہلائیں گے نہیں، اور میم پر زبر نہیں کھینچیں گے، لام پر مد بھی ہے، کھڑا زبر بھی ہے، کھڑی حرکات حروف مدہ ہی کے قائم مقام، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں۔ جب حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو کیا کہلاتا ہے؟ مد متصل۔ کیا کہتے ہیں؟ مد متصل۔ متصل کہتے ہیں، گڈ۔ تو اس کو 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے۔ اچھا، کاف پر زبر ہے، باریک پڑھیں گے، تا پر پیش ہے، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے، کاف کو بھی نہیں کھینچیں گے، یاد رکھنا ہے۔ صاد موٹے حروف میں سے، بلکہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے ہے، یاد رکھنا ہے۔ جی ہاں، صاد کو فا سے ملائیں گے، فا مشدد ہے، اور جب اس کلمے کو آگے ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے صف لا یتکلمون، اور جب یہاں وف کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدلیں گے تو پڑھیں گے کیا؟ صفا، صفا گڈ۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا۔ یہ آیت بھی بڑی ہے، اس لیے آپ کو ملا کے پڑھائیں گے تو بہت مشکل ہوگا، اس لیے ہم یہاں پر وف کر رہے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ ملا کر پڑھیں، مگر اگر وف کر دیا تو بھی جائز ہے، وف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھیں گے، جب آپ کو سمجھا دیا کہ یہاں ملا کر پڑھیں گے تو صف لا یتکلمون، ٹھیک ہے، اور جب وف کریں گے تو صفا، ٹھیک۔ آگے بڑھتے ہیں، لا یتکلمون، لا يتكلمون، لا یتکلمون لا يتكلمون الا إلا الا إلا من اذن، من أذن، الا من اذن إلا من أذن له الرحمن، له الرحمن، له الرحمن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن شاباش، گڈ۔ وقال صوابا، وقال صوابا، وقال وقال صوابا، صوابا، وقال صوابا، وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لا يتكلمون إلا من أذن له
گڈ. لا یتکلمون، لام الف زبر لا. اچھا یہاں تشدید بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. تشدید یہ اسی وجہ سے ہے کہ پچھلے کلمے سے اگر ملائیں گے تو یہ تشدید لگ جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر وہاں وقف کریں گے تو یہ تشدید ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر لام الف زبر لا، اس کو کھینچنا ہے ایک الف، ٹھیک ہے. یتکلمون، یا پر زبر، تا پر زبر، کاف پر زبر، لام پر زبر، یہ سب حرکات ہیں، اور حرکات کو یاد رکھیں بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، ان کو کھینچنا نہیں ہوتا. اچھا میم واو پیش منہ، واو مدہ ایک الف کھینچیں گے، اور نون پر زبر، اس کو بھی نہیں کھینچنا. کاف کی ادائیگی، کاف کا مخرج بتاتے ہیں زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. الا، یہاں پر بھی حمزہ ہے، یہ الف نہیں. لام الف زبر لا، ایک الف کھینچیں گے، لام مشدد ذرا رک کر بھی ادا کریں گے. الا من اذن، نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ اظہار حلقی کا قاعدہ، کہ نون ساکن میں حمزہ آ رہا ہے، اظہار حلقی ہوگا، حمزہ خوب ظاہر کریں گے. ذال کی ادائیگی، ذال کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرون کنارے یا کناروں سے، سا ذال واو، تین حروف ادا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف لثویہ. کیا کہتے ہیں؟ لثویہ. گڈ. من اذن، الا من اذن، اور پھر لہ الرحمن، لام پر زبر نہیں کھینچیں گے، ہا کو را سے ملائیں گے، را مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، را کو ہا سے ملانا ہے. ہا ادا ہوتا ہے زبان، ہا ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، را کو ہا سے ملائیں گے، اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. را پر رہے گا، را پر زبر ہے. میم پر کھڑا زبر ایک الف کھینچنا ہے، نون پر پیش بغیر کھینچے ادا کریں گے. وقال صوابا میں واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، اور واو پر زبر ہے، کھینچنا نہیں. قاف الف زبر قا، یہ الف مدہ ہے، اس کو کھینچنا ہے. اچھا یاد رکھیں حروف مستعلیہ میں سے قاف موٹا ادا ہوگا، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، اور قاف کے ساتھ یہ الف بھی موٹا ہوگا. وقال، کیا پڑھیں گے؟ وقال. ہاں، لام کی زبر کو نہیں کھینچیں گے. وقال، صاد پر زبر، واو الف زبر وا، صاد کو موٹا پڑھیں گے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے صاد، اور دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل لیں گے. اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الالف. کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مع الالف. آپ اس آیت کو، ہم پوری آیت کو اچھے انداز سے پڑھیں گے، آپ نے مل کر پڑھنا ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. گڈ، زبردست. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ النبا کی آیت نمبر 38 پڑھی ہے. آپ نے بھی امید ہے اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھی ہوگی، سمجھی ہوگی، سنی ہوگی. آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا، اپنے توجہ کے ساتھ سننا ہے، سماعت کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کو آپ نے سنا بھی، سمجھا بھی، پڑھا بھی. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے اس آیت کے قواعد وغیرہ سنانے جا رہے ہیں. تو ٹیمیں تیار ہے؟ جی. ٹیم بھی تیار ہے؟ جی. میں آپ سے پہلا سوال ہوگا، قواعد بھی ہیں، مخارج بھی ہیں، صفات بھی کچھ بھی پوچھی جا سکتی ہیں. تیار رہیے گا. بتائیے یوم میں، یوم یقوم الروح، قاف کا مخرج کیا ہے؟ ہم پوچھیں گے علی بھائی سے. علی بھائی یاد آ رہے ہیں؟ یاد آ گیا ہے، ماشاءاللہ. زبان کی جڑ، تالو کا نرم حصہ. ماشاءاللہ. سوچ لیں. سوچ لیا. زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، اور جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ.
محمد علی بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. اب ان کے چھوٹے بھائی ہیں محمد صبیح بھائی سے اگلا سوال ہے. تیار ہیں آپ؟ بھائی دے دیں اس محمد صبیح بھائی کو. دیکھتے ہیں ابھی محمد علی بھائی نے تو جواب دے دیا ہے. محمد صبیح بھائی کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے یوم یقوم الروح، یہ ہا کا مخرج کیا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. سوچ لیں. سوچ لیا. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں پیارے بچے؟ 2. کون کون سے؟ شاباش بتائیے. 2 آپ نے صحیح جواب دے دیا. عین اور ہا. عین اور ہا آپ نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ زبردست. اچھا اگلا سوال. اپنی ٹیم کو آپ نے 10 پوائنٹ دلا دیے. 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے. اگلا سوال ٹیمیں آپ سے بتائیے یوم یقوم الروح والملائکۃ مد کون سی ہے؟ ہم پوچھیں گے عمر حیات کیا کون سی مد ہے یہ؟ مد منفصل. منفصل یا سوچ لیں. آپ کے پیچھے داور بھائی بتانے جا رہے ہیں. جی بتائیے. مد متصل ہے. داور بھائی سوچ لیں. جی. اور آپ کا جواب درست ہو گیا. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کی ٹیم کے. اگلا سوال ٹیم بی سے ہوگا. صف اللہ کون سا قاعدہ؟ ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ. اللہ سوچ لیں. آپ سوچ لیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ میر حمزہ. امیر حمزہ. کیا اس میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ادغام بلا غنہ. احتشام بھائی کہہ رہے ہیں ادغام مال غنہ. آپ کہہ رہے ہیں ادغام بلا غنہ. آپ کا جواب درست مانے یا ان کا؟ آپ کا مان لیں. آپ نے بعد میں جواب دیا ہے. سوچ لیں. غلط یہ ہو گئی تو پوائنٹ چلے جائیں گے آپ کے. اللہ اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اور اپنی ٹیم کو آپ نے پوائنٹس دلا دیے ہیں. احتشام بھائی کے ذریعے پوائنٹس چلے جاتے مگر آپ نے پوائنٹس کو بچا لیا ہے اور اپنی ٹیم کو دلا دیے ہیں. کتنے پوائنٹس ہو چکے ہیں آپ کے؟ 20 پوائنٹس. اور ادھر کتنے ہیں؟ 20. آخری سوال آپ سے ہے. لا یتکلمون الا من اذن. من میں کون سا قاعدہ ہے؟ جلدی بتائیں گے. یہ آخر میں سعد بھائی کو مائک دیے. نون ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے. کون سا ہے قاعدہ؟ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. گڈ. کون سا قاعدہ ہے؟ جلدی بتائیے. نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ اظہار حلقی. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی بہت اچھا ہو گیا. اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے. آخری سوال ہے ٹیم بھی آپ سے. بتائیے لہ الرحمن وقال صوابہ میں وقال میں قاف اور الف یہ کون سے حروف پر ہوں گے؟ جلدی بتائیے. سبھی بھائی آپ بتائیں گے قاف پر ہوگا یا الف پر ہوگا؟ چلیے سبھی بھائی سے پوچھتے ہیں. سبھی بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ سبھی بھائی قاف پر ہوگا یا الف پر ہوگا؟ دونوں پر ہوں گے. یعنی قاف بھی پر ہوگا اور الف بھی؟ جی. سوچ لیں. سوچ لیا. اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا. ماشاء اللہ. قاف کے بعد الف بھی پر ہوگا قاف بھی پر ہوگا. ماشاء اللہ. کیوں؟ حروف مستعلیہ کے بعد الف ہے اس لیے. جی ہاں ماشاء اللہ زبردست. اور آپ نے 10 پوائنٹس دلا کر آپ کی ٹیم کے ہو چکے ہیں 30 پوائنٹس. سبحان اللہ. اور آپ کا مقابلہ دونوں ٹیموں کا برابر ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور ابھی بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف. اور حدر میں ہمارے ساتھ امیر حمزہ بھائی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ماشاء اللہ. صوابا الف پر جا کر اینڈ کریں گے. ٹھیک ہے. آخر میں نہ ہا نہ حمزہ. اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں گے. چلے ماشاء اللہ. ابھی کہہ دیجئے سبحان اللہ.
कोशिश करें और गलतियां दुरुस्त करें, अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करें। और अभी इंशाल्लाह हम तरतील की तरफ पढ़ेंगे। तरतील में हसनैन भाई पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال صواب، الصواب من صاد صاد، وقال صوابا وقال صوابا صا 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 موٹا کریں صا وقال صوابا وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون صوت پر آپ نے تھوڑی اور محنت کرنی ہے حسنین بھائی، صوت صوت ٹھیک ہے۔ والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم صدق الله العظيم کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان الله تو پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حیدر میں امیر حمزہ بھائی نے پڑھا اور ترتیل میں محمد حسنین رضا نے پڑھا۔ اچھے انداز سے کوشش کی، اللہ پاک انہیں اور ہمیں سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین اور اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وعلی محمد صلی سیدنا اللہ علیہ محمد وسلم۔ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن،
چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا